ام یقولون افترا. اب روئے سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرکین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی. اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. اور میں بریء الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے. ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہے نا جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے. اب مجھے بتائیں یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وہ کہیں گے توبہ توبہ کر یار, مطلب نبی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بنے ہے. بھائی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں, جب گمراہیاں آتی ہیں نا تو باتیں آتی ہیں. جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا یہ, اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی. یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا, کہیں محمد رسول اللہ دوسرے جیزس کرائسٹ نہ بن جائے. حضور کی بات یقیناً انہوں نے یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اسی کو ایلبریٹ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں, انورٹڈ کاماس کے اندر, ان کی نظر میں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے نا, او پائی جدو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جائے گی. کیوں؟ تم نے توحید کو گستاخی سمجھا ہوا ہے, تمہاری نظر میں تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جائے گی نا. تو یہ گستاخی تو ہونی ہے, کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے, مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. پھر عجیب و غریب نا انہوں نے نا وہ مت اور عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اور جی ایک بار وہابی دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا, حضور دی ذات ہوتے وہابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقیص تھی, اور جو سنی جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان ڈھونڈتا رہا. تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں اکٹھے ہوئے انہیں پوچھا, ہاں تو راتی کے کردا رہا؟ سرکار میرے سامنے گلا کرو میں تھن پنا تواڈے بابیاں دا بابا آ گیا دنیا تے ہن. ٹھیک ہے, میں انہوں دساں کہ میں ابوبکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈتا رہا تے منوں پتہ لگے کہ میں ابو بکر آر نبی نو مننا وا یا ابو جہل آر مننا. تو دس ابو جہل تو کنوں ڈھونڈتا رہا قرآن چوں کے کڈدا رہا؟ اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے؟ کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے, کسی پیغمبر کی نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے. یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, اور معجزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا, یہ معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, کسی پیغمبر کو. لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھائی انبیاء میں اور خدا میں. پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں تو یہی آیتاں لبدا رہا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیص ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح شام ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے, لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے
بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی، بس اتنا فرق ہے. لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے. لیکن یہ باتیں اب کون کرے؟ یہ جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے. توحید تو اتنے عرصے سے بیان ہو رہی تھی، لیکن توحید کا مطلب توہین رسالت لیا جاتا تھا. ہم نے توحید بیان کی ہے نا، آئے نا کوئی سامنے. میرے پاس تو سیدھا بھائی چھوڑ دو تم شان رسالت کی بات. چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی. تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. تم تو نبی کا دفاع کر ہی نہیں سکتے. نبی کا دفاع کا حق تمہارے پاس سے نہیں ہے، اس کے کاپی رائٹس اب انجینئر صاحب کے پاس ہیں. ہاں، یہ رائٹس ہم آپ کو نہیں دیں گے. توحید بھی یہاں سے بیان کریں گے اور رسالت بھی، صحیح جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے بیان ہوگا. تو اے نبی تم فرماؤ، اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، قرآن یعنی میں نے خود گھڑ لیا، تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہوگا، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو. اور یہ دوسری بات درست ہے اس حوالے سے کہ میں نے تو کوئی قرآن نہیں گھڑا، لیکن چونکہ تم نے قرآن کا انکار کیا لہذا تم اس جرم کے اندر شریک ہو کہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے. دیکھیں جی، قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بالکل ایک ننگی تلوار ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اگر کسی شخص کو انبیاء کا سٹیٹس نہیں پتا، انبیاء کرام کی ذمہ داری، ان کے مراتب نہیں پتا، اور وہ اپنے زوم میں انبیاء کرام کے ساتھ چیزیں منسوب کیے ہوئے ہیں، تو عقیدت اور جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسے عقائد منسوب کرنا، سب سے پہلے انبیاء کرام اس سے اعلان برات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام تو دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے جیزس کرائسٹ کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اسی لیے پڑی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ انبیاء کرام کی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ڈیویٹ ہو کے ان کے اندر خدا کو اس حوالے سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں. اور آج دیکھ لیں تقریباً 75 کروڑ کے قریب ہیں پروٹیسٹنٹ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں. 75 کروڑ، جی اتنے بریلوی دیوبندی نہیں ہے دنیا میں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں، سارے بزرگ بابے جتنے زمین میں ہیں سب، اگر ان کو اللہ ہلاک کر دے، وصال شریف نہیں ہلاک، یہ غصے کا اظہار ہے تاکہ فرق پتہ چلے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ ووکیبلری کا جو استعمال ہے یہ اسی لیے تاکہ آپ کے دماغ کھولے جائیں. اور یہ اللہ کہہ سکتا ہے، بندے نہیں کہہ سکتے. سرکار اللہ نے کسے کہا ہے؟ فرشتوں کو کہا یا ہمیں کہا ہے؟ ہمیں کیوں کہا ہے؟ کہ ہم نے اسی طریقے سے آگے بات کرنی ہے. نبی کو کہا گیا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہیں جب کوئی بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ بات کرے تو ان سے کہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تو یہ پوری امت کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو ہمارا مسئلہ ہی آسان کر دیا. 8 جگہ حدیث آئی ہے بخاری میں اور 4 جگہ تفصیلی. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. دیکھو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے. اللہ اکبر. وصال شریف نہیں، شہید شریف نہیں، وفا شریف نہیں، فإن محمدًا قد مات. ومن يعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا يموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور یہ انبیاء کرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے
اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے. اگر خدا کا تعارف کسی کو ہے نا, وہ جرت نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں, ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے, کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے؟ ہاں, تو یہ قصیدہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں, گولڈا شریف ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے, لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہتے ہیں سننے والے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی عاجزی پائی جاتی ہے. میں نے تو پلانٹ ارتھ پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا. تو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے, اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بری ہیں. نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے, اب مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اللہ سے ڈر لگتا ہے. کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہ تو ادھر بڑھ گیا سائے, تنو کیڑی چیز مجبور کرتی سی. دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ, وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں, یعنی صحابہ اہل بیت, انبیاء کرام. ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے, ہمیں اتھینٹک نالج سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے. یعنی یہ جو پچھلے 100 سال کے اندر ہے, ان کی تو قلم کی سیاہی بھی نہیں ابھی خشک ہوئی بھی ہے. تو بات یہ کہ اللہ سے ڈر جائیں, قرآن و سنت پہ آ جائیں. وہ غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ قرآن میں تو لکھا ہے, تو وہ فلاں بزرگ یہ کہہ گئے. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ یہ کہہ کے گئے تھے تو نے کیوں نہیں مانا. اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا, جو قرآن تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کو مانا تھا کہ نہیں. اب مجھے بتائیں, میرے پاس قرآن آیا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں نے یہ کہا ہوا ہے, میں تو اس کا پابند ہوں. جب اللہ میرے پاس آیا ہوا ہے, قرآن آنے کا مطلب ہے اللہ آ گیا. سنت آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود آئے ہیں میرے پاس. ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کے قول کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی ہے, یا میں نے مطلب ان کی بزرگی بچانے کی خاطر ان کے باطل عقائد و نظریات کا کوئی دفاع کرنا ہے؟ نہیں. اصل چیز میں نے اس رکوع کے اوپر اتنا ٹائم اس لیے لگایا کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. سورۃ الانبیاء پڑھیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ سورت کا نام ہے انبیاء. عام بندوں سے پوچھیں جنہوں نے نہیں پڑھی, وہ کہیں گے جو نبیوں دی شانہ بیان ہوئی ہیں. حالانکہ انبیاء جو سورۃ الانبیاء ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کا سٹیٹس کیا ہے, انہوں نے کیا کام کیا, اور نبی میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اللہ کی طرف اورینٹڈ ہوتے تھے, ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اسی سے دعائیں کرتے تھے, اسی سے اپنے عقیدے وابستہ رکھتے تھے. یا یہ بیان ہوا ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو, ایسا عقیدہ ان کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس لیے میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ شیطانی توحید ہے جس میں آپ انبیاء کرام کو, اولیاء کو اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں. اور رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بھی اللہ سے مانگتے تھے, تم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہاں, انبیاء اور اولیاء ان کی جو شانیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ گاڈ اورینٹڈ تھے, نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خود کوئی ایسا کیا ہے. نہیں, وہ گاڈ اورینٹڈ تھے, اللہ نے انہیں انعام دیا. اور انبیاء تو ویسے ہی مخلص بندے ہیں, نبی تو کوئی بندہ محنت سے بھی نہیں مان سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں, ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ان ہستیوں کو اونچا نہیں کرنا ہوتا, خدا اورینٹڈ ہونا ہے. ہم عام مسلمان ہیں نا. اب مجھے بتائیں, اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے عوض ختم نبوت کی برکت سے, اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا. لیکن مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے, میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے, میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے, تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں, مجھے آخرت کی. اب مجھے بتائیں, یہ جو بابے اپنا چٹواتے رہے ہیں یہ پاؤں والا سلسلہ, اور جو کچھ یہ کرواتے رہے ہیں, ان کو تو پھر خوف خدا بھی کوئی نہیں تھا. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں, میں ایئرپورٹ پہ اترا نا تو ایک عورت, کوئی پروفیسر تھی, بوڑھی خاتون, تو اس نے مجھے پہچان لیا اور ہندو تھی.
وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کہتی آپ تو بھگوان ہیں. تو کہتی میں نے کہا استغفر اللہ توبہ توبہ. میں کہا ایتھے کو بابا ہونا نا صوفی اور گلے بھی لا لینا سی جنانی نو. ہاں یہ مواحد کا ہی حوصلہ ہے کہ اسے کوئی اونچا کرے اور کہ بھائی نہ 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 پیچھے. اور یہ کتنی مزیدار یوں دستانے پہن کے چمواتے رہتے ہیں ہاتھ, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, نذرانے بٹورتے رہتے ہیں. جو ان کے سامنے اونچا ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح ان کو تو مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں زمین پھٹائی اندر چلے جائیں. ان کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ روب بیان کرتے رہے. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں, یہ طاغوت ہے. خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. او توبہ توبہ. ایک صحابی مسند احمد میں حدیث ہے, حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یار صحابی نے تو کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں, اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہے جو اکیلا چاہے. اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا. آج کا اگر کوئی بریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں, کوئی دوسری بات ہی نہیں بھائی. حضور کو پتا تھا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا. جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, جو گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے, اس سے پتہ ہے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ کس قسم کی توحید چاہتا ہے اپنے بندوں سے. جن لوگوں کو توحید کا تعارف نہیں ہے نا, وہ آپ کو یہ سارے کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دعویٰ جس نے کر دیا نا کہ میں کر لواں گا, ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میری اتنی پریکٹس ہے کہ میں سینچری مار لوں گا, یہ آپ کر سکتے ہیں. خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کہ آخرت کسی کی آپ سنوار سکتے ہیں, یہ دعویٰ کرنا شرک ہے. ہاں دنیا میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, تیرا حق ہے تو کہہ. لیکن تو خدا سے متعلق چیز کوئی بیان کرتا ہے کہ میں مریض جنت میں لے جاؤں گا, توبہ توبہ توبہ, ڈر جا. تجھے تو اپنی آخرت نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ دعوے صرف وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں, یا جاہل مطلق ہیں, پاگل, مینٹل, مجنون, کلندر, جو مرضی بھی لفظ کر دو, ورنہ جس میں تھوڑی سی عقل ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں, وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے, وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے, آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے, آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی, جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے, زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی
تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا. وہ ویسے ہی ہوا جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف